फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। قد أخذنا على فرعون بالسنين بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، اور ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی کر کے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ ایمان لے آئیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی آل فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی قوم کو کتنے طرح کے عذاب دیے اور ان کا کیا جرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طرح طرح کے عذاب دیے، اور کیا وہ جرم آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے، اور اگر پایا جاتا ہے تو پھر اس پر وہ سزا جو آل فرعون کو دی گئی وہ آج کے دور کے لوگوں کو کیوں نہیں دی جاتی۔ اس طرح کی تمام باتیں آج کے اس سبق میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے فرعون کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا کہ بکثرت آفتیں ان پر ڈال دی، زمین سے غلے کو روک لیا گیا، آسمان سے پانی کو روک لیا گیا، اور یہ ان کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہے۔ تو گویا ان کا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ نبی کے موجود ہونے کے باوجود، جس میں نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ نبی کی نبوت کا اقرار کرے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اس پر ایمان لے آئے۔ اور یہ ہے کہ بجائے نبی کی نبوت کو ماننے کے انکار کر رہے ہیں، اور انکار ہی نہیں، مزید یہ کہ نبی کو خود اپنے دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے شہر سے جلا بدر کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، شہر بدل دیں گے۔ یہ اتنی ہٹ درمی اور اتنی بڑی سرکشی آل فرعون نے کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس عذاب کے بعد یعنی قحط سالی کو ختم کر دیا، پیداوار خوب ہونے لگی، مال و دولت سے ان کو نوازا، تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو ہمارے کرنے کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، یعنی ہم نے اس کو کھیتی کو اگایا ہے، ہم نے اس میں محنت کی ہے تو پیداوار ہوئی ہے، غلہ ہوا ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اس بھلائی کے، اس نیکی کے، اس مال و دولت کے ہم مستحق ہیں، اور جب ہم اس کے حقدار ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم کسی کا شکر ادا کریں۔ شکر تو کسی کی نعمت پر ہوتا ہے، کسی کے احسان پر ہوتا ہے، ہم پر کسی نے یعنی اس کے اللہ نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ اور اگر حالت یہ ان کی کہ اگر ان کو کوئی بلا، مصیبت، آفت آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ یعنی بھلائی اور نیکی اگر ان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے استحقاق کی وجہ سے ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ان پر عذاب آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی نحوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں،
یہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی نحوست نہیں بلکہ ان کی خود کی اپنی نحوست ہے، اور یہ اس کو سمجھتے نہیں۔ تو اس طرح سے ان کو یہ عذاب دیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اپنی جو نشانیاں لے رہے ہو، علامتیں جو لے رہے ہو، جس سے تم ہم پر جادو کرنا چاہتے ہو، کرو جادو ہم پر، ہم پھر بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم پھر بھی تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو جادو قرار دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کو جو روشن ہاتھ ہو جایا کرتا تھا اس کو جادو قرار دے رہے ہیں کہ تم ہم پر جادو کرو، اگر تمہارے پاس جو جادو ہے ہم پھر بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے اتنی سرکشی کی کہ اللہ کے رسول کے معجزے کو جادو قرار دیا تو اللہ رب العزت کی ذات غضب میں آئی، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے طوفان بھیج دیا، اور طوفان ایسا کہ اس کے اندر پانی تھا، گویا تیز تند ہوا کے ساتھ بارش بھیج دی، اور وہ پانی ایسا کہ ان کے گھروں تک چڑھ گیا، بلکہ جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے حلق تک وہ پانی، ان کے سروں تک پانی پہنچ گیا۔ اور یہ بارش، یہ پانی، یہ طوفان 7 دن تک لگاتار ان پر چلتا رہا۔ پھر دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے پر ڈالا ٹڈیوں کا، کہ وہ ٹڈیاں انہوں نے ان کی جو پیداوار تھی، جو کھیت تھے، ان سب پیداوار اور غلے کو کھا لیا اور سارے کو ختم کر دیا۔ تیسری شکل میں جو عذاب آیا ان پر، یہ بھی ٹڈیوں کی قسم میں سے ایک قسم ہے، قمل جسے کہتے ہیں، اردو میں سرسری کہتے ہیں، جو ہلکی سی چیٹی نما ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری شکل میں ایک عذاب آیا کہ جو کچھ پیداوار بچی ہوئی تھی، جو ٹڈیوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ چوتھا عذاب ان پر مینڈک کی شکل میں آیا کہ ان کے گھروں کے اندر مینڈک بھر گئے، یہاں تک کہ ان کے کھانے کے اندر بھی مینڈک آ گئے، جو کھانا اٹھاتے اس کے اندر مینڈک کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ کیسی قوم! اور پانچواں عذاب ان پر خون کا آیا کہ ہر جگہ سے خون نظر آتا تھا، گھروں در و دیوار سے خون نظر آتا تھا، یہاں تک کہ اگر گلاس کے اندر پانی ہوتا تھا وہ پانی بھی خون سے بدل جایا کرتا تھا۔ وہ اگر گلاس کے اندر دودھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ اگر بکری کے تھن سے دودھ نکالا جا رہا ہے تو وہ نکلتے ہوئے دودھ نظر آ رہا، برتن میں جاتے ہی خون بن جایا کرتا تھا۔ اس طرح کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر نازل کیا۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، نبی کی معجزات دیکھنے کے بعد، اس کے باوجود ایمان سے انکار کر دیا، ایمان سے انکار کر دیا۔ اور حالت ان کی یہ تھی کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تھا تو عذاب آنے کے بعد قوم دیکھو کتنی ہٹ درم اور ضدی قسم کی قوم تھی۔ یہ قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کرتی تھی، ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، تمہارے رب نے کہا ہے نا کہ اگر ایمان لاؤ گے تو میں ان کو نجات دے دوں گا، تو ہمیں نجات دے دے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم سے جو عذاب ہے وہ اس کو ہٹا لے، اور جو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایمان لے آئے تو میں ان کو بچا لوں گا، تو اس وعدے کو پورا فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما دیتے اور وہ عذاب ان سے ہٹ جاتا۔ جیسے ہی وہ عذاب ہٹتا تو فوراً یہ لوگ پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ آتے، پھر اپنی طرف اسی روش پر چل پڑتے اور اپنے اس عہد کو توڑ دیتے۔ یعنی عذاب کے آنے سے پہلے ہی دوبارہ اپنے
اس عہد کو توڑ بیٹھتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری حشر ہم نے ان کا یہ کیا، آخری عذاب ان پر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے انتقام لیا کہ ان کو بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا، دریائے قلزم میں ان کو ہم نے ڈبو کر ختم کر دیا۔ اور یہ اس کی وجہ، اس کا سبب، ان کو دنیا سے مٹانے کی وجہ کہ کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا، اس پر غور و فکر نہ کیا، اس میں عمل نہ کیا، اس کو نہ مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو دریائے قلزم کے اندر ڈبو کر مٹا دیا۔ یہ اس طرح کے عذاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون کے ماننے والے تھے، آل فرعون، اور فرعون کو سب کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے، فرعون سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم نے ان لوگوں پر عذاب ڈال رکھا ہے، ان کو تکلیف میں رکھتے ہو، ان کو غلام بنایا ہوا ہے، بنو اسرائیل کو، ان کو میرے ساتھ ان کے ملک واپس بھیج دو۔ اس نے انکار کر دیا، اور وہ پورا واقعہ آپ نے گزشتہ سب کل سنا۔ اسی چیز کو پیش نظر، اسی چیز کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ کل ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اس لیے چونکہ ان لوگوں نے اپنے مال و زر، اپنے سونا چاندی لوگوں کے پاس رکھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ تم اپنے ان کو حاصل کر لو۔ آہستہ آہستہ سب نے اپنے اپنے مال و دولت، سونا چاندی جس کے پاس تھے، جو زیورات تھے، جو چیزیں تھیں، وہ سب لوگوں سے لے لی۔ ضرورت ہے، شادی ہے، یا جو بھی چیز ہے، کسی ضرورت کے پیش نظر سب نے اپنی اپنی ضرورتیں رکھ کر وہ اپنا سامان سب سے وہ لے لیا۔ اور اگلے صبح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ بنو اسرائیل شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ فرعون نے پیچھا کیا، فرعون نے پیچھا کیا، اور اس کے ماننے والوں نے پہنچے جب ایک جگہ پر بحر قلزم کے سامنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ دیکھو، ہم تو فرعون سے بچ کر بھاگ رہے تھے، آگے سمندر ہے، اس سے بہتر تو ہم وہیں تھے، کہاں لا کر مروا دیا تم نے موسیٰ؟ اس سے بہتر یہ تھے کم سے کم زندہ تو تھے، اب تو یہاں مرنا پکا ہو گیا ہے۔ سامنے جائے تو سمندر ہے، پیچھے جائے تو فرعون ہے، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، موسیٰ اپنی عصا زمین پر مارو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو دریا کے اندر 12 راستے نکل گئے۔ یہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے کہ ہر قبیلہ
وہاں سے گزرا۔ سمندر کا پانی کھڑا ہو گیا، یعنی سمندر نے راستہ دے دیا۔ اب جیسے ہی فرعون قریب پہنچا تو فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ اور اس کے ماننے والے نکل گئے، وہ دریا کے پار ہو رہے ہیں، راستہ دریا نے دیا ہوا ہے۔ فرعون کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، سمندر نے اس کے لیے راستہ دیا ہے، تو جائے گا تو غرق ہو جائے گا، اس لیے وہ دریا میں جانے کی جسارت نہ کر سکا اور کھڑا رہا۔ بعض نے لکھا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے اس گھوڑی کو بدکایا تو وہ گھوڑی بھاگ پڑی، جس کو فرعون روک نہ سکا اور وہ دریا کے اندر چلی گئی، گھوڑا یا گھوڑی جو بھی۔ لکھتے ہیں کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت وہ ایمان لانے کی کوشش کرنے لگا۔ فرمایا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں مٹی بھر دی۔ یہ اگرچہ روایت موضوع ہے لیکن مشہور زیادہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ غرق ہو گئے اور بحر قلزم نے فرعون کی لاش کو دریا سے باہر لا کر پھینک دیا، پانی سے باہر لا کر پھینک دیا، یعنی اس کو دریا نے بھی قبول نہ کیا، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا الوہیت کا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اتنا بڑا دعویٰ کیسے گوارا ہو سکتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے نعش کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اسی لیے نہ وہ مٹی نے اس کو قبول کیا، نہ دریا نے اس کو قبول کیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی نعش رکھی ہوئی ہے، جاؤ دیکھو کیسا حشر ہوا اللہ کی ذات کے ساتھ انکار کرنے والا، اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے کا۔ پتہ لگا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں۔ شرک کے ساتھ ڈٹے رہنا، اڑے رہنا، ہدایت کی باتیں سامنے آئے، ہدایت کرنے والے لوگ موجود آئے، کتابیں ہوں، اس پر ان کو تکلیف دینا، اللہ والوں کو تکلیف دینا، ستانا، یہ سزا ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کبھی طوفان نازل کیا، کبھی جراد ٹڈیاں نازل کی، کبھی قمل نازل کیا، اور کبھی جناب علی ان کو غرق کر دیا۔ اگر آج بھی اللہ والوں کو ستایا جائے اور ستایا جا رہا جیسا کہ، لیکن ان پر اگر عذاب نہیں آ رہا ہے اس طرح کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، عذاب کی صرف یہ شکل نہیں کہ پوری قوم کو ایک وقت میں غرق کر دیا جائے، ایک وقت میں ہلاک کر دیا جائے، نہیں۔ عذاب کی یہ شکل بھی ہے کہ ایک تنہا انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے، اسے بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، اسے پریشانی میں ڈال دیا جائے، اسے رنج و غم دے دیا جائے، اسے رزق کی تنگی ڈال دی جائے، یہ عذاب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج بھی ماننے والوں کو اگر کہیں تکلیف دی جا رہی ہے تو یقیناً تکلیف دینے والے آج بھی چین و سکون سے نہیں ہیں، مختلف عذاب آ رہا ہے کہ ان کی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی، یہ عذاب ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں جہاں اولاد خدمت کرے، ان کا فائدہ اٹھائے، وہیں بوڑھوں کو سرکاری گھروں میں داخل کر دیا جاتا ہے جہاں بوڑھے ہی بوڑھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، یہ بوڑھے ہو گئے۔ وہی حشر جو انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا، یہ چھوٹے بچے ہیں، شوہر بھی کام پر جاتا ہے، بیوی بھی کام پر جاتی ہے، فیکٹری میں جاتی ہے، کمپنی میں جاتی ہے، بچوں کو کھلانے کی، بچوں کو پلانے کی، بچوں کے انتظام کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ مہیا نہیں ہوتی گھر میں رہ کر، اس لیے بچوں کو کی تربیت کرنا، بچوں کو دیکھ بھال کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں، اس لیے بچوں کو سرکاری گھروں میں داخل کر دیا جاتا ہے جہاں وہ لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے پیسے جاتے ہیں۔ تو جس طرح بچوں کے ساتھ کیا، یہ بچے بڑے ہو کر پھر اپنے باپ بوڑھوں کو وہاں داخل کر دیتے ہیں، یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ مختلف طرح کا عذاب آتا ہے، اگرچہ یہ قوم یک وقت میں غرق نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، کیونکہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ کی دعا ہے، یا اللہ میری امت کو ایک وقت میں ہلاک نہ کرنا، یعنی ایسا عذاب نہ ڈالنا کہ جس سے ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے، عمومی عذاب۔ تو اس دعا کی بدولت یہ زندہ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، آج بھی عذاب آ رہا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ والوں کی خدمت کریں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو برا بھلا تو نہ کہیں، وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پکڑے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ أَيْ بِالْقَحْطِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ أَيْ يَتَّعِظُونَ فَيُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو قحط سالی میں، یعنی بارش وغیرہ کو روک کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کو کم کر کے، یعنی وہ پیداوار کو کم کر کے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے کہ پھر ایمان لے آئے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ أَيْ الْخِصْبُ وَالْغِنَى، جب ان کے پاس نیکی آتی، بھلائی آتی، یعنی مال و دولت آتا ہے، تو کہتے ہیں لنا هذه، اس کے ہم مستحق ہیں، أي نستحقها، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، وَلَمْ يَشْكُرُوا عَلَيْهَا، اور وہ اس پر شکر نہیں کرتے، کیونکہ نعمت کا حق یہ ہے کہ نعمت پر شکر کیا جائے، لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کے مستحق قرار دیتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جُدَبٌ وَبَلَاءٌ، اور اگر ان پر کوئی آفت و مصیبت آ پہنچتی ہے تو کہتے ہیں يَطَّيَّرُوا يَتَشَاءَمُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں یعنی ایمان والوں پر الزام رکھتے ہیں، الا نحوست کا الزام رکھتے ہیں، الا انما طائرهم ای شؤومهم عند اللہ یأتیہم بہ، سنو یہ نحوست انہی کی ہے، اللہ کے پاس سے ان کی طرف آتا ہے، جو نحوست انہی کی وجہ سے ہے، اللہ کے پاس سے ان کی طرف آتا ہے کیونکہ یہ ایسا کرتے ہیں۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون انما یصیء من عنده، لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ان پر آتی ہے۔ عذاب جو آتا ہے، جو مصیبت جو آتی ہے اللہ کے پاس سے، وہ ان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے آتی ہے۔ وقالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فدعا عليهم، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو بھی تمہارے پاس نشانی ہے، جو بھی چیزیں تمہارے پاس نشانی کی ہے، علامتیں ہیں، تو لے آؤ تاکہ تم ہم پر جادو کرو، یعنی ہم پر جادو کرنا چاہو، کرو تم جادو، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تم پر ایمان نہیں لانے والے، یعنی پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فدعا علیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی،
فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، وہو ماء، اور وہ طوفان کیا تھا؟ وہ ایسا پانی دخل بیوتہم، جو ان کے گھروں میں داخل ہو گیا، وصل الی حلوق الجالسین، اور بیٹھنے والوں کے حلق تک پہنچ گیا، 7 ایام، اور یہ سلسلہ 7 دن تک چلتا رہا، والجراد، اور ہم نے بھیجی ان پر ٹڈیاں، فلکل، کیا گیا؟ فاکل زرعہم وثمارہم، تو انہوں نے ان کی کھیتیوں کو اور ان کے پھلوں وغیرہ کو سب کو کھا لیا، اور اسی طرح قمل، سرسری کو، یہ نوع من القراد، یہ بھی ایک قسم ہے، جو کچھ اس کے ٹڈیوں سے بچا انہوں نے اس کو ختم کر دیا، والضفادع، اور مینڈکوں کو بھیجا، فملأت بیوتہم وطعامہم، جو ان کے گھروں میں اور ان کے کھانوں میں بھر گئے، والدم فی میاہم، اور خون ان کے پانیوں میں، آیات مفصلات، ای مبینات، واضح نشانیاں ہم نے ان پر بھیجی، واضح در فاستکبروا عن الایمان بها، تو پھر بھی انہوں نے ایمان سے اعراض کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور جرم کرنے والی قوم تھی، ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا، اور جب ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ کہتے اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے اس عہد کی بدولت جو آپ کے پاس ہے، یعنی ہم سے عذاب ہٹانا کہ ہم ایمان لے آئے، کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہم سے عذاب ہٹ جائے گا، جو عہد ہے یہ، اس عہد کا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کریں۔ اس میں لئن جو ہے، لئن قسم کے لیے ہے، قسم بخدا، یہ کہتے ہیں کشفتا عنا الرجز، کہ ہم نے اگر تم ہم سے عذاب کو ہٹا لو گے، یعنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہم سے عذاب کو ہٹا لیا، لنؤمنن لک، تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، فلما کشفنا، بس جب ہم نے ہٹا لیا عذاب ان سے، عنہم الرجس، ان سے عذاب ہٹا لیا، کس وجہ سے؟ بدعاء موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی وجہ سے ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیا، الی اجل، ایک وقت مقررہ تک، ہم بالغوہ، جو ان کو پہنچنے والا تھا، درا حالانکہ وہ عذاب ان کو پہنچنے والا تھا، اذا ہم ینقضون، تو فوراً وہ اس کو توڑ بیٹھتے ہیں، اس اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ینقضون عہدہم، وہ اپنے اس کو عہد کو توڑ دیتے ہیں، وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ، اور اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں، اس طرح مصر رہتے ہیں، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ الْبَحْرِ الْمِلْحِ بِأَنَّهُمْ بِسَبَبٍ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو ہم نے ان کو بحر قلزم میں، یمن، یہ کہتے ہیں، یمن کہتے ہیں کھارے پانی کو، کہ کھارے پانی میں ہم نے ان کو غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ اس سے غافل رہتے تھے، کہ اس میں غور و فکر نہ کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ بِالِاسْتِعْبَادِ وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بالماء والشجر، صفة للأرض وهي الشام، وتمت كلمة ربك الحسنى، ويقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا على بني إسرائيل بما صبروا على أذى عدوهم ودمرنا، أي أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارة وما كانوا يعرشون۔ اب یہاں سے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ جو بچ گئے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، یعنی وہ لوگ بنو اسرائیل میں جن کو غلام بنایا گیا تھا، ہم نے ان کو زمین کے مشرق اور مغرب کا، ہر طرف کا کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا، کہ ہم نے ان کو زمین عطا کر دی، اس کے مالک بنا دیا، اور التی بارکنا فیہا، ہم نے اس کے چاروں طرف یا اس میں برکتیں رکھ دی، یعنی کیسے برکتیں؟ کہ بالماء والشجر، پانی اور درخت، یہ تمام چیزیں زمین کے لیے ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے ان کو مہیا کر دی، اور یہ جو پہنچے تھے یہ ملک شام میں تھے۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور تیرے رب کی بات مکمل ہوئی، الحسنی، وہ نیکی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا جو وعدہ کیا تھا وہ بات پوری ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا،
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں، بھلائی کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور سمجھا گیا، یعنی جن کو غلام بنایا گیا، ہم ان پر بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے بھلائی کس طرح کی کہ ان کو بحر قلزم سے پار کر کے پھر انہیں مشرق میں اور مغرب میں ہر چہار جانب میں ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ ہم نے بنو اسرائیل پر احسان کیا۔ اور کس وجہ سے کیا؟ ان پر کیا انہوں نے کون سی بھلائی کی، انہوں نے کون سا نیک کام کیا جس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بما صبروا علی اذی عدوہم، ان کے اپنی دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچانے پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو پتہ لگا صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں کہ صبر کی وجہ سے انہوں نے جو تکلیف ان کو پہنچی ہے، جو فرعون نے ان کو دی تھی، اس پر جو انہوں نے صبر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں اور اپنے ایمان پر جمے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرق و مغرب کا زمین کا مالک بنا دیا۔ وَدَمَّرْنَا هَلَكْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مِنَ الْعِمَارَةِ، اور ہم نے ہلاک کر دیا فرعون کو اور اس کی قوم کو جو کہ مکان بنایا کرتی تھی، جو اتنے بڑے بڑے مکانات میں رہا کرتے تھے اور محلات میں رہا کرتے تھے اور مکان بنایا کرتے، اونچے اونچے محل بنایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ اور جو زمین میں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی زمین نہیں تھی بلکہ خود اپنی ذات ان کی جو ہے آزاد نہیں تھی، خود وہ غلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلاموں کو آزادی بھی دی اور یہاں تک کہ ان کو مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس پر آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنے کا اجر ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں، ہر مصیبت میں اللہ کی ذات پر یقین کرے اور اس مصیبت پر صبر کر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے جو چیز عطا کرتے ہیں وہ اس سے بہتر ہوتی ہے جس کو وہ تمنا کر رہا ہوتا ہے یا جو چیز اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہیں۔